براہ راست آپ کو راولپنڈی لیے چلے شیخ رشید اس وقت کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ 88 ممبروں کی وزارت، لعنت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں، اور یہ 88 یا 85 وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے، پٹرول کیا بلاول کا ڈالیں گے؟ پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں؟ اور یہ 85 اور 88 وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لہرا رہے ہیں نا، اس کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہے، انتظار کریں۔ میں کل عمران خان سے ملتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں جیل میں لوگ پھانسیاں لگا رہے ہیں، جیل میں۔ نیچے کر لو یار، آ گئی تصویر آپ کی، بس کر دو، تھلے کر دو، بس کر دو، نیچے کر لو۔ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جیل میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں، جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں، جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں، اور جو سرکاری ملازم کی تنخواہ ہے، میں لال حویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں، تمہارے باپ کی ہے یہ۔ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے اسکول اور کالج بنوائے۔ پاکستان میں حلقہ 62 واحد حلقہ ہے جہاں ہم نے 60 تعلیمی ادارے اور 4 یونیورسٹیاں بنائیں۔ پاکستان میں کوئی بتائے کہ 60 تعلیمی ادارے اور 4 یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے آپریشن کے لیے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، ان کو یہ اس طرح پسند ہی نہیں ہے جو سیالکوٹ میں بنتا ہے، کیونکہ یہ خود بہت بڑے استرے ہیں۔ اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے۔ پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم، جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے، جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا ہو، کہہ رہا ہے چوروں کی حکومت ہے، ڈاکوؤں کی حکومت ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہا ہے؟ اور فضل الرحمان صاحب، واہ 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 واہ، لال حویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ ہماری ایک روایت ہے، ہم ہر مکتبہ فکر کا احترام کرتے ہیں، خواہ وہ شیعہ ہے، خواہ وہ سنی ہے، خواہ وہ دیوبندی ہے، خواہ وہ سلوی ہے، خواہ وہ بوری ہے، خواہ وہ آغا خانی ہے۔ ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کی ہے کہ راولپنڈی میں ہم نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑتے ہیں، نہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور اہم خبر سارے میڈیا کو، پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں جیو ہے، اس میں ARY ہے، اس میں بول ہے، اس میں ایکسپریس ہے، اس میں 92 ہے، اس میں GNN ہے، اس میں دنیا ہے، دنیا خاص میاں عامر میرا بھائی، اور سما ہے۔ اور حالانکہ PTI والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فلانے میں نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤں؟ کیوں نہ جاؤں؟ جاؤں گا، جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ 24 پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے، اور وہاں ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی، غریب لوٹے گا۔ اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، یہ ملک قحط کی طرف جا رہا ہے، یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے،
جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شہباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا؟ ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی. جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور کیونکہ میں 15 دن رہا ہوں, مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فؤاد کو رکھا گیا تھا. اور ساری جیل, میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں کو. اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے, ہڑتال ہو جائے. اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے؟ کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے, اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے, اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے اجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے. اس کو تو کچھ نہیں کہا. میرا انہوں نے سمجھا شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں, شاید میں نواز شریف ہوں, بھاگ جاؤں گا سعودی عرب, معافی نامہ لکھ کر جاؤں گا, میں بیمار ہو جاؤں گا. حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو سوائے حرام کا مال کھانے کے. ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے, صبح شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے. اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے. میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاہد خاقان عباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ذلت امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا. میں گھبراتا نہیں, میں چیخوں گا نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا جی لٹ گیا. میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں. عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا. میں بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. پی ٹی آئی دے نہ دے, عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی. اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں. ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں. یہ پاکستان کی معیشت کی روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں جی. یوکرین کی جنگ پہ نہیں میں جانا چاہتا. روس اندر سے اس لیے ٹوٹا کہ اکانومی بیٹھ گئی. $3 بلین کے کل ریزرو ہیں. ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ 10,000 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں. میں تمام ٹی وی کی طرف منہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ 10,000 کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں. مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں, کوئی کھڈی نہیں چل رہی, کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی. دکاندار روتے ہیں, گاہک نہیں ہے. غریب کی تنخواہ جو ہے, کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے. بابا یہ وزیر آئے کہاں سے؟ یہ پیدا کہاں سے ہوئے؟ یہ اگے کہاں سے؟ انہیں منتخب کس نے کیا؟ اور وہ راجہ ریاض جیسا ڈاکو, گولڈن ڈاکو, لیڈر آف اپوزیشن, گولڈن لوٹا, یہ فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی؟ ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. انگوٹھا رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے, گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے. میں رہا ہو کے آ رہا ہوں. میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں. یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. کوئی ان کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چین جیسا ملک, میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے. انہوں نے مجھے بلایا ہے, چین نے مجھے بلایا, لیکن مجھے کسی اور نے بلایا تھا, بلورانی نے. ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا, ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا, چین جانا بھی بڑا ضروری ہے. آپ کو کون خیرات دے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. میں پھر کہتا ہوں, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں
शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन कहता है जी गवर्नर इलेक्शन कराएगा, जो खुद रात के अंधेरे में आए। मैं जो आखिरी बात कहता हूं, मेरे 20 मिनट पूरे हो गए हैं। हर जुमे को आप 3 बजे यहां आए, हर जुमे को हम कौम से खिताब करेंगे। कल मैं लाहौर जा रहा हूं और इस मुल्क में मेरे भाइयों, ये इलेक्शन इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बच्चे नहीं हैं, ये उसको नाअहल करवाना चाहते हैं, उसको जेल में डालना चाहते हैं। लेकिन कौम ये ऐद करे कि हमने इस पाकिस्तान को बचाना है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैंने आके बार ये किसी को नहीं कहा कि 2 रातें और 2 दिन इस उम्र में मैंने सच के लिए, रावलपिंडी की इज्जत के लिए और पाकिस्तान की इज्जत के लिए पहरा दिया है कि हम चट्टान की तरह पिंडी वाले गद्दार नहीं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी अशफाक, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से गवर्नर पंजाब से मशावरत करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अपील सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई और अपील में गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया गया। अपील में ये इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन उनको इजाजत नहीं देता कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और इस हवाले से सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे और पिटीशन के खत्मी फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। ये अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अशफाक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 2.89% का इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 38.42% तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 34 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, महंगाई की शरह 38% तक पहुँच गई है, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, मिनी बजट के टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाईस एक हफ्ते के दौरान ही महंगाई की शरह में 2.89% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और इस तरह सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह मजमूई तौर पर 38% से तजावुज कर चुकी है। अदारे शुमारियात ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान 34 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और 5 लीटर का जो घी है वो उसमें तकरीबन 243 रुपए का इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, हमें आगाह कर रहे थे। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश। पंजाब में सिंध हुकूमत की तर्ज पर गंदम 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाएगी, महकमा खुराक की जानिब से ये कहना है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ये गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मामला है और इस हवाले से महकमा खुराक पंजाब ने सूबे में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की है। अब पंजाब ने भी सिंध हुकूमत की तर्ज पर 4,000 रुपये ही मन फी गंदम रखने की सिफारिश की है और पंजाब जो है इस साल नए सीजन में 35 से 45 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है उसकी खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर चुका है और इसके लिए जो है अब सिफारिशत मांगी गई थी कि गंदम की नई इमदादी कीमत क्या मुकर्रर की जाए। अगर 4,000 रुपये फी मन अब मुकर्रर की जाती है तो फिर 35 से 45 लाख मेट्रिक टन गन्नम की खरीदारी सिफारिश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें आगाह कर रहे थे।